السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ درس قرآن بنام قرآن کیا کہتا ہے، ایپیسوڈ 25 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ 25ویں پارے کے حوالے سے کچھ ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس پارے کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ قیامت کے مقررہ وقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کوپلوں سے کس طرح کا پھل برآمد ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور وہ اسے کب جنے گی، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اگلی آیتوں میں انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ انسان اپنی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی شر پہنچ جائے تو بہت ہی جلد نا امید اور مایوس ہو جایا کرتا ہے۔ پھر بتایا کہ جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو پھر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنے آپ کو بچا کر وہاں ہم سے دور نکل لیتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات سے وہ خود غرضی اور ذاتی منفعت کی بنیاد پر تعلق قائم رکھتا ہے، مگر اس کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ مزید بجائے کہ انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ کوئی رحمت عطا کرے تو وہ اسے انعام الہی سمجھنے کے بجائے اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا ملنا، اور قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی مجھے یہ سب نعمتیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو ان کے اعمال کا جو اعمال بد کا سخت عذاب جو انہیں دیں گے، اور سخت عذاب سے جو انہیں دوچار کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو بتایا گیا کہ سورہ شورا کا ذکر کیا گیا۔ شورا جو مشورے کو کہا جاتا ہے، اور اس پہ جو ہے اللہ کے منتخب کردہ جو بندے ہیں، اللہ کے منتخب شدہ جو بندے بارگاہ، اللہ مقبولان بارگاہ کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے اہم معاملات باہمی مشورے سے طے کیا کرتے ہیں، اس لیے یہ سورہ جو ہے وہ شورا کے نام سے موسوم کی گئی، جانی گئی ہے۔ اس کے بعد اسلام پر اللہ کے مظاہر قدرت بیان کیے گئے، قیامت کا منظر بیان کیا گیا۔ وہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد قرآن کی عالمگیریت کا بیان کیا گیا کہ یہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں واقع دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہر کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کر دیتا، لیکن یہ سودا جو ہے زبردستی کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے اختیارات کا فیصلہ کے مطابق فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، تاکہ قیامت کے روز جو ہے جزا و سزا کا نفاذ ہو سکے، اور جو اپنے اختیارات سے جو ہے اطاعت کریں گے رب کی، وہ مستحق رحمت قرار دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ دین کو قائم کریں، اپنے پورے سوسائٹی، اپنے اوپر، اپنے پورے معاشرے پر، اپنے پوری زندگی پر جو ہے وہ قائم کریں اور نافذ کریں اپنی پوری عملی زندگی پر، اور اس عظیم مقصد کے حوالے سے اختلاف کر کے جدا نہ ہوں، آپس میں تفرقہ نہ پھیلائیں۔ اقامت دین کی جد و جہد تمام مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور مشن کا حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے اسی لیے جو اس مشن کے لیے جو ہے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور پھر فرمایا گیا کہ مزید اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی تو عارضی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایمان والے جو بندے ہیں ان کی صفات کو بیان کیا گیا کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیا کرتے ہیں، رب کی فرمانبرداری کیا کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشوروں سے انجام دیا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ جو اگر ان پر کوئی ظلم زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے لینا اگرچہ اچھا ہے، جائز ہے، مگر صبر و تحمل اور عفو درگزر کرنا جو ہے بڑے ہمت اور عزم کی بات ہے، وہ اسے انجام دیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے مختار کل ہونے کا بیان ہے کہ آسمان و زمین کی حکمرانی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹی دے، اور جسے چاہے دونوں جن سے عطا کرے، اور جسے چاہے اولاد کی نعمت سے جو ہے محروم فرما دے، وہ علم اور قدرت والا ہے۔ مزید فرمایا کہ کوئی بشر جو ہے اس شان کا نہیں ہے کہ اللہ سے کلام کرے، سوائے اس کے کہ وہی فرما دے، یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتے کو بھیج کر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اس کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ کہ وہ جسے چاہے وہ جو ہے وہی فرما دے۔
تو اور پھر فرمایا گیا کہ وہی جو ہے عام انسانوں پر نہیں آتی بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ زخرف جو ہے یہ سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ زخرف کا معنی جو ہے آرائش اور زیبائش کے ہیں۔ اس صورت میں کفار کے لیے ہر طرح کے زیب و آرائش کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے زخرف کا نام پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے روشن اور واضح کتاب جو ہے وہ ہونے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم نے اسے عربی زبان میں اس لیے اتارا تاکہ اہل عقل دانش جو ہے اس سے استفادہ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد جو مزید بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تمام دلائل قدرت اور شواہد فطرت کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ سب جو نظام کائنات کا تمام سسٹم، یہ تمام چیزیں، یہ سب اپنے خالق اور صانع، اپنے بنانے والے کی قدرت و حکمت کے زندہ گواہ ہیں۔ ان کی گواہی شہری بھی سنتا ہے، دیہاتی بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور پھر ان کی زبان جو عالم بھی جانتا ہے، جاہل بھی جانتا ہے، اور یہ گواہ جو ہے کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہے۔ ضرورت صرف ان کانوں کی ہے جو حق کو سن سکیں، اور حاجت صرف ان آنکھوں کی ہے جو حق دیکھ سکیں، طلب صرف ان دلوں کی ہے جو حق کا جذبہ، حق کو جو ہے قبول کر سکیں اور اسے مان سکیں۔ پھر اس کے بعد جو مزید اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جناب ابراہیم کی مشرکانہ قوم کے مشرکانہ افعال اور بیزاری سے برات کا اظہار جناب ابراہیم فرما رہے تھے۔ اس کے بعد یہ کفار مکہ کا یہ مطالبہ ہوا کہ یہ قرآن ایک غریب اور وسائل سے محروم شخص پر اترنے کے بجائے دو بستیوں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کے رب کی رحمت، آپ جو ہے اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہو؟ یہ لوگ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں۔ ہم ان کو دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے تقسیم کر دیا، اور ہم نے معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے فضیلت عطا فرمائی تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے زیادہ بہتر جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مزید بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی اور اس کی بے وقاتی کی جو اس کی جو وہ کمظرفی کو بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اگر لوگوں کے دلوں میں جو لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ ہوتا تو ہم ان کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے، مسند، تمام چیزیں چاندی اور سونے کے بنا دیے ہوتے، اور یہ سب دنیا کے سامان زیست ہے، اور آپ کے رب کے پاس آخرت میں جو متقیوں کے لیے جو ہے نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو رحمان کی یاد جس سے غافل ہو جایا کرتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور پھر وہی اس کا ساتھی ہو جایا کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ لگ جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ منکرین ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے کل بروز قیامت جو خود دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیں گے، لیکن اہل تقویٰ کا کہ دوستی کا رشتہ قیامت تک جو ہے قیامت کے دن بھی جاری و ساری رہے گا۔ انہیں بشارت دی جائے گی کہ اب تم جو ہے ہر قسم کے خوف، رنج و الم سے جو آزاد ہو اور جو ہے پھر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو تم چاہو وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ دخان کا ذکر کیا گیا کہ سورہ دخان جو ہے وہ دھوئیں کو کہا جاتا ہے، چونکہ مشرکین کو قحط کے زمانے میں شدید بھوک کی وجہ سے دھواں دکھائی دیتا تھا، یا دھواں جو ہے قیامت کی نشانی اور عذاب کے طور پر جو ہے مشرکین مکہ پر مسلط کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے دخان رکھا گیا ہے۔ سورت کے آغاز میں بتایا گیا کہ قرآن کریم ایک ایسی واضح اور بابرکت کتاب ہے کہ جس رات میں اس کا نزول ہوا اسے بھی بابرکت بنا دیا گیا۔ لیلۃ مبارکہ اس میں ذکر کیا گیا کہ لیلۃ مبارکہ سے اکثر مفسرین نے جو ہے لیلۃ القدر مراد لیا ہے، شب قدر مراد لیا ہے، اور جناب اکرمہ کے روایت کے حوالے سے بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات کا مراد لیا گیا ہے، یعنی ہم نے مبارک برکت والی رات میں سے نازل فرمایا۔ برکت والی رات سے کچھ لوگوں نے شب قدر مراد لیا، کچھ لوگوں نے شب برات مراد لیا۔ دراصل اس رات کے طے شدہ معاملات فرشتوں کو تفویض کر دیے جاتے ہیں، اور یہ رات جو ہے برکت رات ہوا کرتی ہے۔ پھر آگے چل کر جو ہے وہ بتایا گیا کہ جہنمیوں کا، کفار مشرکین کی غذا جہنم میں زقوم کا درخت ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہوگا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ میں لایا جائے گا، پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا کہ تم دنیا میں اپنے آپ کو بہت باعزت سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت ایڈوانس سمجھتے تھے، آج جہنم کے ذلت آمیز عذاب بھی چکھ لو۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ متقین کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ جنت کی عالی شان نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ مقام امن میں ہوں گے، جنتوں اور چشموں میں وہ باریک اور جو ہے ریشم وغیرہ کے لباس پہنے ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، ایک دم پرشکوہ انداز میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے فضل سے انہیں حاصل ہوگا، اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ عظیم کامیابی کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن پاک کو نہایت آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس سے آسانی کے ساتھ نصیحت حاصل کر سکیں۔ پھر اس کے بعد سورہ جاثیہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے خوفناک منظر کا بیان ہے کہ قیامت کے دن لوگ جو ہے خوف
جو ہے دہشت سے جو ہے رب کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام غافیہ رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے تذکرے کے بعد موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تکوینی نشانیوں کا اس میں بیان موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، اور یہ تمام چیزیں مظاہر قدرت کو پھر بیان کیا گیا، اور تمام چیزوں کو بتانے کے بعد بتایا گیا کہ پھر مجرمین کا جو مزاج ہے اسے بیان کیا گیا کہ وہ دلائل سے استفادہ کرنے کے بجائے، مجرمین اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام تر مظاہر قدرت کو دیکھنے کے بعد دلائل سے استفادہ کرنے کے بجائے ضلالت و گمراہی میں جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں، اور پھر جس کے نتیجے میں وہ دردناک عذاب اور جہنم کی گہرائی میں جو ہے ڈھکیل دیے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق قرار دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر اللہ کی جو ہے وہ فرمایا گیا کہ حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں کو عطا کرنے کے بعد، نعمتوں کے حصول کے بعد جو ہے انسان جو ہے نصیحت حاصل نہیں کرتا، اور پھر فرمایا گیا کہ حال یہ ہے اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، دوسری جانب جو ہے بندے کے اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کیا کرتا ہے، خواہ وہ کلمہ پڑھے لیکن عملاً اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، یہی حال اس کا ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو وہ بتایا گیا اگلی آیتوں میں کہ پھر اس کے بعد منکرین آخرت کے اس نظریے کو بیان کیا گیا کہ جو ہر دور کے ملحدین کا عقیدہ رہا کہ جو کچھ ہے یہ دنیاوی زندگی ہے اور یہی دنیا ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، موت فنائے دوام ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ختم ہونا ہے، لہٰذا جتنی عشرتیں اور جتنا عیش و عشرت، جتنا جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہو، سمیٹ لیا جائے۔ قرآن نے بتایا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہی دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اللہ کی عدالت میں تمہیں حساب و کتاب کے لیے پہنچنا ہے، جس سے کسی کو چھٹکارا ملنے والا نہیں۔ پھر آگے چل کے بتایا گیا کہ قیامت کے دن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس دن رحمت باری تعالیٰ جو ہے نظر انداز، اس دن جو ہے انہیں رحمت باری تعالیٰ جو ہے ایسے مشرکین نافرمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نظر انداز کر دے گی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کوئی ان کا مددگار اور حامی اور ناصر نہیں ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے قیامت کے دن کو بھلا دیا تھا دنیا میں رہ کر، آج تمہیں بھی اسی طریقے سے بھلا دیا جائے گا، تم آیت الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لو دیکھ لو آج تم خود مذاق بن رہے ہو اور تمہاری مذاق اڑائی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ 25واں پارہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو راہ حق کا مسافر بنائے، قرآن پاک کی سچی پکی سمجھ عطا فرمائے، دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔